حضور میں نے 12/7/91 کا آپ کا خطبہ سنا ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا فرعون کی ہلاکت کے بارے میں. کس کے متعلق؟ فرعون کی ہلاکت کے بارے میں آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے. تو وہ نئی تحقیق جو میرے پاس سامنے آئی ہے، میں اپنی کم مائگی اور کم علمی کی وجہ سے صحیح سمجھ نہیں سکا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی کچھ روشنی ڈال سکیں. میں نے تو اس خطبے میں وضاحت سے بات کر دی تھی. کون سا ابہام رہتا ہے جس کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ادرکہ الغرق کا لفظ آیا ہے، اور دوسرے خطبے میں نے اس مضمون پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ ایک بات تو قطعی ہے کہ خدا نے اس کے جسم کو بچانے کا وعدہ کیا. پہلے ہم یہ اس کا مطلب سمجھتے رہے کہ صرف لاش کو بچانے کا وعدہ ہے، لیکن اس کا ایک مطلب دوسرا بھی بنتا ہے عربی میں کہ ہم تمہیں بدنی طور پر تو نجات دے دیں گے، روحانی طور پر نہیں دیں گے. یہ دونوں معنی ہیں نا امکانی. جب تحقیق میں مزید کی تو پتہ لگا کہ وہ فرعون جس کی لاش دریافت ہوئی ہے، جس کو ہم نشان کے طور پر پیش بھی کر رہے ہیں، یہ 90 سال سے زائد عمر میں تبھی موت فوت ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ تشریح ہمیں کرنی پڑے گی جس کی قرآن کریم اجازت دیتا ہے، عربی زبان متحمل ہے اور اس تاریخی حقیقت سے اس مطابقت کھاتی ہے. تو یہ مطلب بنے گا کہ خدا نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بدن کو بچا لوں گا، لیکن یہ وقت روح کی نجات کا نہیں ہے. اس لیے ایک ایسے بدنصیب شخص کے طور پر تو کچھ اور دیر دنیا میں رہ جائے گا جس کی روح مردہ ہے، روحانی لحاظ سے اس میں کوئی زندگی نہیں، اور تجھے اس کے نتیجے میں جنت عطا نہیں ہوگی بلکہ جہنم جو مقدر ہو چکی ہے وہی رہے گی. اور بعد میں یہ اس غرض سے ہے تاکہ بعد میں تیری لاش کو ممی کرنے کا لوگوں کو موقع مل جائے اور تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. یہ تشریح جو ہے یہ قرآن کے بھی عین مطابق اور واقعات کے عین مطابق ہے. صرف ایک اس پر ابہام رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جب فرمایا ادرکہ الغرق ہو کہ اسے غرق جب پہنچا، تو اس کے متعلق میں نے تحقیق کی ہے. عام دنیا کی زبانوں میں ایک شخص جو ڈوب جائے اس کے لیے غرق کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ڈوبنے والا ضرور ہلاک بھی ہو جائے، بلکہ بعض دفعہ ڈوبنے والوں کو بچا بھی لیا جاتا ہے. تو میں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ فرعون ڈوبا ہو اور رتھوں پر سوار بے شمار اس کے ساتھی بھی ہاتھ جا رہے تھے، انہوں نے کوشش کر کے اس کو بچا لیا ہو، جس طرح ایک بڑے آدمی کے لیے غیر معمولی جد و جہد کی جاتی ہے. باہر آ کر اس کے سانس دوبارہ جاری ہو گئے ہوں، پیٹ سے پانی نکل گیا ہو. اس قسم کا واقعہ ممکن ہے، اور اس کا قرآن کریم کے بیان سے بھی کوئی تضاد نہیں ہے. یہ بات میں نے پیش کی تھی، سمجھ گئے ہیں؟ جی. اب بتائیے اس پہ کوئی سوال ہے؟ میرا بات پوچھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ چونکہ پہلے ہم اس بات کو عقیدے کے لحاظ سے ایسے پیش کرتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے گزر رہے تھے تو فرعون بھی پیچھے آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے خاص فضل سے ان کو نکال لیا، ان کو تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم اسی چیز نہیں، ابھی بھی یہی ہے، ابھی بھی تو یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ سارا لشکر غرق ہو گیا، فرعون سمیت ڈوبا، لیکن کچھ آدمی پھر بھی بچ سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لشکر غرق ہو گیا تو مطلب یہ تو نہیں کہ 100% مر گیا ہوں. آرمیز راؤٹ ہو جایا کرتی ہیں، پھر بھی کچھ سپاہی بچ جایا کرتے ہیں. تو قرآن کریم کا جو یہ وعدہ ہے خدا کا کہ میں تیرے بدن کو نجات بخشوں گا، اس سے بات چلی ہے ساری. بدن کو نجات کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ باقی فرعونوں کی طرح تیری لاش بھی باقی رہے گی، لیکن وہ پھر نجات کیا ہوئی؟ وہ تو سارے فرعونوں کو یہی ہوا کرتا تھا. اس دعا کے قبولیت کا استثنائی کیا معاملہ ہے، یہ بحث اٹھتی ہے. اس لیے میں نے بیان کیا تھا خطبے میں، ہمیشہ میرے ذہن میں یہ بات رہا کرتی تھی کہ کچھ بات ایسی ضرور ہے. یہ لفظ جو ہے کہ میں تیرے بدن کو نجات بخشوں گا، اس کا صرف یہ ترجمہ کر لینا کہ ممی بنائی جائے گی، یہ کافی نظر نہیں آتا. تو
ایک تاریخی تحقیق کے دوران جب میں نے فرعون کے متعلق انسائکلوپیڈیاز مختلف اکٹھے کر کے ان کے اقتباسات پڑھے تو مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ جو فرعون حضرت موسیٰ سے ٹکر لینے والا تھا، جس کی لاش دوبارہ دریافت ہوئی ہے غیر معمولی حالات میں، جو عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، وہ تو 90 سال کی عمر میں غرق ہوا ہے، مرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرق کا واقعہ تو بہت پہلے کا ہے، اس لیے غرق ضرور ہوا تھا، اکثر اس کی آرمی راؤٹ ہو گئی ہوگی اور حضرت موسیٰ کے پیچھا کرنے میں ناکام ہو گئے. جب وہ ڈوب رہے تھے، مشکل سے زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان میں وہ بھی تھا، لیکن خدا کے وعدے کے مطابق استثنائی طور پر ڈوبنے کے باوجود زندہ بچ گیا. یہ شکل بن رہی ہے، سمجھیں؟ اب تسلی ہے؟ شکریہ. آگے آ جائیے. وعلیکم السلام.